والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى إعلان وإكرام في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الصادق الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس في عدد كل معروف لك. اور عنقریب دوزخ سے سب سے بڑے متقی کو دور رکھا جائے جو اپنا مال دیتا رہتا ہے اور خوب صاف ستھرا ہوتا رہتا ہے اور ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ ان کو بدلہ دیا جائے، مگر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں محض اپنے بلند و برتر رب کی رضامندی کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور عنقریب رب تبارک و تعالیٰ ان پر ایسا کرم فرمائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آج جمادی الاخری کی 22 تاریخ، اور یہ 22 تاریخ جب آتی ہے تو خصوصی طور پر ہمارے دلوں میں یاد تازہ ہوتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ آج ہی کی تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال واقعہ ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کون؟ جو بڑے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہوں، مگر عمومی طور پر نوجوان نسل ان کی شخصیت سے ناواقف ہے۔ یہ کون ہے؟ میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھوں کہ یہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی انہیں کہا جاتا ہے جو ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے ہوں اور اسی ایمان کی حالت پر ان کا وصال ہوا۔ یہ تو عام تعریف کی جاتی ہے، اور ہمارے اساتذہ علماء جامع نظامیہ صحابی کی ایک اور نادر تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے سرکار کو دیکھا وہ صحابی، جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا وہ صحابی اگر ایمان لیا جائے تو پھر جن نابینا حضرات نے سرکار کو نہیں دیکھا، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مؤذن رسول ہیں، یہ نابینا تھے، انہوں نے سرکار کو دیکھا نہیں تھا، تو اگر یہ تعریف کی جائے کہ جنہوں نے سرکار کو ایمان کی حالت میں دیکھا
تو نابینا صحابہ بابو ہٹ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے علماء جامعہ اسلامیہ صحابی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر کرم فرمائی اور اسی حالت میں ان کا وصال ہوا وہ صحابہ۔ نابینا صحابہ بھی اس میں آتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا سرکار کی نظر کرم تو پڑ گئی، جب سرکار کی نظر کرم پڑ گئی تو وہ صحابی ہو گئے۔ تو صحابہ وہ ہیں جن کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، رب تبارک و تعالیٰ نے چن لیا۔ آپ جانتے ہیں جب سرکار عالمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلام کی دعوت دی تو وہاں رہنے والے سبھی مسلمان نہیں ہوئے۔ جہاں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت موجود ہے، وہیں نہ ماننے والے کفار و مشرکین کا ایک بڑا جنب غفیر نظر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس پر واقعی سرکار کی نظر کرم ہوئی وہی صحابی ہوئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف سرکار کی نظر کرم میں ہے بلکہ سرکار کی بہت زیادہ نظر کرم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ آپ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے، آپ نے کہا ہے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند اتر کر کعبے پر آ گیا ہے اور پھر اس کے بعد چاند کے کئی ٹکڑے ہو گئے، وہ ٹکڑے مکے کے مختلف گھروں میں داخل ہو گئے اور ان میں سب سے بڑا جو ٹکڑا تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آیا۔ یہ خواب دیکھ کر اس زمانے کے وہاں ملک شام کے راہب سے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو ملک شام کے راہب نے کہا کہ آخری نبی کا مکے میں ظہور ہونے والا ہے، آخری نبی اپنے نبوت و رسالت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ جب وہ اعلان کریں گے تو ان کا جو نور ہے جو چاند کے ٹکڑوں کی شکل میں مکے کے مختلف گھروں میں داخل ہوا ہے، یہ نور ایمان بھی مکے کے مختلف گھروں میں داخل ہو جائے گا، کئی لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور اس کا سب سے بڑا حصہ اے ابو بکر تمہارے حصے میں آئے گا، تمہارے نصیب میں آئے گا، تمہارے گھر میں آئے گا۔ واقعی ایسے ہی ہوا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تجارتی سفر سے واپس آئے اور لوگوں سے پتہ چلا کہ محمد عربی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، محمد عربی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو آپ سیدھے سرکار کے پاس تشریف لائے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر مسلمان ہو گئے، فوری طور پر۔ یہ ابو بکر بہت جانتے ہیں آپ، مگر حقیقت میں ان کا نام کیا ہے تقریباً دنیا اس سے ناواقف ہے، اہل علم ہی شاید ہو سکتے ہیں واقف ہوں۔ ابو بکر یہ نام نہیں، یہ تو کنیت ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں پہلے آنے والے، اسلام میں سب سے پہلے آئے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ کر گئے تو سرکار کے پہلو میں بھی سب سے پہلے آپ ہی گئے، سرکار کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ آج جو گنبد خضرا ہے وہی گنبد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر بھی نہیں آرام فرما رہے ہیں، اور ہر مرتبہ ہر دفعہ ہر موقع پر جب کبھی اسلام کو مسلمانوں کو ضرورت پیش آتی رہی آپ ہی آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے، رسول پاک کے لیے، اسلام کے لیے، اپنی جان کی قربانی کے لیے کبھی دریغ نہیں کیا، اپنے مال کی قربانی کے لیے کبھی دریغ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، زبان سے دعویٰ تو بہت زیادہ کرتے ہیں، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ فدائیت کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ جو جذبہ ایثار ہے، جو جذبہ قربانی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا رسول اکرم کا ابتدائی اسلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسلام کا اعلان کروں، اس لیے کہ ابھی تک مسلمان چھپے ہوئے تھے، علانیہ طور پر کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تھا، کفار و مشرکین مسلمانوں کو مارتے تھے، تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے ماحول میں
रसूल पाक से इजाज़त तलब करते हैं। फिर हज़रत अबू बकर के इसरार पर रसूल पाक ने इजाज़त दे दी। रसूल पाक तशरीफ़ फरमा है। इसी दौरान हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुफ़ार मक्का के सामने, सरदारान कुरैश के सामने अपने इस्लाम का ऐलान किए और लोगों को दावत देने लगे। ऐसे ही लोगों ने सुना तो लोग आप पर हमला आवर हो गए और आपको इतना मारा कि रिवायतों में आता है कि आप बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो लोगों ने समझा कि ये शहीद हो गए हैं, ये इंतकाल कर गए हैं, उनको छोड़कर चले गए। घर वाले आकर उनको घर ले गए और फिर उसके बाद इंतजार करने लगे कि देखिए अबू बकर कब होश में आते हैं। और सभी को इस बात की फिक्र थी अबू बकर होश में आ जाए तो ठीक है, और अगर ये इंतकाल कर गए तो हम मुशरिकीन मक्का से बदला लें, कुरैश के सरदारों से बदला लेंगे। फिर आखिर शाम के वक्त में आप होश में आए। होश में जैसे ही आए पूरे घर वाले मौजूद हैं, सब आपकी फिक्र में लगे हुए थे, सब आपको अच्छा देखना चाहते थे। मगर होश में आते ही आपने सबसे पहला सवाल किया कि अल्लाह के रसूल का हाल है। अल्लाह के रसूल, इन्हें अपनी फिक्र नहीं, हालांकि मार खाए हैं, जख्मी हुए हैं, बेहोश होकर उठे हैं, अपनी जिंदगी बराबर भी फिक्र है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उस वक्त में तमाम रिश्तेदार नाराज होकर चले गए। आपकी वालिदा कुछ खाने पीने के लिए पेश करने लगी तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा और कुछ नहीं पीऊंगा जब तक कि मुझे अल्लाह के रसूल की खैरियत मालूम ना हो जाए, कहीं दुश्मनाने दीन ने सरकार को तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाए। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। वालिदा ने देखा कि बेटा कुछ खाने के लिए तैयार नहीं, कहा कि हमको तो मालूम नहीं कि मोहम्मद कहाँ है, किस हाल में। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया ठीक है, उम्मे जमील के पास जाओ और उनसे मेरे आका की खबर लेकर आओ। हज़रत उम्मे जमील के घर को हज़रत अबू बकर की वालिदा पहुंची और जाकर कहा कि देखो मेरा बेटा बहुत परेशान है और वो मोहम्मद अरबी की खबर लेना चाहता है, उनकी क्या हालत है, उनकी क्या कैफियत है, ये मालूम करना चाहता है। तो हज़रत उम्मे जमील तो मुसलमान हो चुकी थी मगर उनको भी इस्लाम को छुपाने का हुक्म दिया गया था, लिहाजा उन्होंने कहा कि कौन मोहम्मद मैं नहीं जानती, वो कहाँ है मैं ये नहीं जानती। तो हज़रत अबू बकर की वालिदा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे बेटे की हालत देखो, वो बहुत परेशान है। उम्मे जमील आई, हज़रत अबू बकर की हालत को देखा तो जज्बात से बेकाबू हो गई, रोने लगी और उनकी तारीफ करने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी जैसी शख्सियत को कैसा बदबख्तों ने परेशान कर दिया, मारा, सदरकूब किया। तो उस वक्त में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि तुम मेरी हालत छोड़ो, मेरी कैफियत छोड़ो, मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ो, पहले ये बताओ कि आका कैसे हैं। तो हज़रत उम्मे जमील ने इशारे से कहा कि आपकी वालिदा खड़ी हुई, उनके सामने कैसे बयान। हज़रत अबू बकर बोले मेरी माँ की फिक्र मत करो, बताओ कि आका कैसे हैं। हज़रत उम्मे जमील ने कहा कि आका दार अरक़म में तशरीफ़ फरमा है और बिल्कुल खैरियत से हैं। हज़रत अबू बकर बोले मुझे उनके पास ले चलो, तुम्हारे बोलने से मेरी तसल्ली और तशफ़ी तो हो गई है, मगर इत्मीनान क़ल्ब उसी वक्त हासिल होगा जब अपनी आँखों से मेरे आका को सलामत देखूं। फिर आखिर हज़रत अबू बकर को सहारा देकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाया गया। आपको चलना भी दुश्वार हो रहा था, तो आपको जब लाया गया सरकार पे नजर पड़ी तो बोले या रसूल अल्लाह आपको अच्छी हालत में देख लिया, अब मैं हर मुसीबत सहने के लिए तैयार। सरकार ने मुझे चूम लिया। सरकार ने देखो कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत। हज़रत अबू बकर इस हाल में भी सरकार से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा भी मुझे साथ लेकर आएंगे, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी वालिदा इस्लाम कबूल कर लें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा भी उसी वक्त इस्लाम से मुशर्रफ हो गई और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये शरफ हासिल है कि आपकी 4 नस्लें सहाबियत के शरफ से मुशर्रफ। हज़रत अबू बकर के वालिदैन भी मुसलमान हो गए, एक नस्ल, दूसरे खुद हज़रत अबू बकर, तीसरे आपकी औलाद जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान है, हज़रत आयशा है, हज़रत अस्मा है, और फिर उनके बच्चे भी मुसलमान हुए, सरकार की सोहबत से मुशर्रफ हुए। इस तरह 4 नस्लें किसी और की एक वक्त में सहाबियत के शरफ से मुशर्रफ नहीं हुई सिवाय हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ये जज्बा जानिसारी सिर्फ इसी हद तक नहीं था बल्कि हर मौके पर
جہاں جان دینے کے لیے آپ تیار ہیں وہیں مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار نے ایک ڈنڈے کا اعلان فرما دیا، ضرورت تھی مال و اسباب کی، تو اس وقت میں صحابہ کرام اپنی اپنی جو بساط بھر کوشش تھی وہ پیش کرتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت میں بہت سارا مال آیا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق سوچنے لگے آج تو موقع ہے، ہمیشہ ہر معاملے میں ابو بکر سب سے آگے رہتے ہیں، آج میرے پاس مال آیا ہوا ہے، میں آج اپنا آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اور ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو یہ اپنا آدھا مال لے کر پہنچے، بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے عمر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ گھر والوں کے؟ حضرت عمر نے معاملہ کیا، یا رسول اللہ آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شام سے تشریف لا رہے ہیں کہ ایک کمبل کو آپ اوڑھے ہوئے ہیں، اسی کمبل کا آپ تہبند بنائے ہوئے ہیں، ایسا کمبل ہے کہ جسے ایک بٹن بھی لگا ہوا نہیں ہے، کوئی کاجا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ببول کے کانٹوں سے اسے روکے ہوئے ہیں، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اس شام سے ایک چھوٹی سی بوٹلی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سرکار کی بارگاہ میں وہ بوٹلی پیش کر دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایمان افروز جواب دیتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کچھ نہیں چھوڑا، کچھ ہے ہی نہیں گھر میں، جو تھا لے کے آ گیا۔ تو سرکار خوش ہوئے اور ان کی پوٹلی کو تمام لوگوں کے مال کے اوپر رکھ دیا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عمر فاروق سوچنے لگے کہ آج بھی میں پیچھے رہے، حالانکہ آدھا مال لے کر آیا مگر آدھا چھوڑ کر تو آیا تھا، مگر ابو بکر پورا کا پورا لے کر آ گئے، پھر آگے بڑھ گئے۔ اولیت والے ابو بکر کا نام ہی ہے اولیت والے، اولیت والے یہ ابو بکر ہیں، ان کا اصل نام عبداللہ بن عثمان، عبداللہ بن عثمان، عبداللہ کے نام سے کوئی ان سے واقف نہیں، سب ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کے نام سے واقف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لقب سرکار کا عطا کرتا ہے۔ عبداللہ نام رکھا تھا والد نے، عبداللہ نام رکھا تھا دادا نے، اس نام کو وہ شہرت نہیں ملی جو شہرت اور مقبولیت سرکار کے عطا کرتا کنیت کو حاصل ہوئی۔ نتیجے میں دنیا میں ہر مسلمان کی زبان پر ابو بکر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سرکار کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور یہ صدیق کے لقب سے سرفراز کیے گئے، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے۔ سرکار نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ نے تصدیق کر دی، پھر جو معراج کا واقعہ ہے، مکے سے بیت المقدس جانا، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، پھر آسمانوں پہ جانا، اتنا لمبی سیر کر کے پھر ایک مختصر سے وقفے میں مکے کو واپس آ جانا، یہ ایک عجیب واقعہ تھا۔ لوگ انکار کر رہے تھے، مگر اس وقت میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر ہی تھے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا اور صدیق کہا گیا۔ یہ صدیق کا لقب بھی بہت مشہور ہوا، اس لیے کہ آپ بھی صدیق ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ رسول پاک جو سچی بات لے کر آئے اللہ کے پاس سے، اور وہ ابو بکر صدیق جنہوں نے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی بات کی تصدیق کی۔ جس اعتبار سے صدیق ہیں، صدیق اکبر ہیں، تو سب سے بڑے صدیق ہیں تو وہ حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر، اور سب سے افضلیت والے، سب سے زیادہ فضیلت والے اس امت میں اگر کوئی ہے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی افضلیت، ان کی فضیلت، ان کی خیریت، ان کا بڑا مقام و مرتبہ قرآن کریم میں ان الفاظ میں بھی بیان کیا گیا، وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ، فضیلت والے۔ واقعہ کیا تھا؟ میں واقعہ نکالی نہیں کروں گا، وقت بھی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگا تھا، الزام لگا تھا، اس وقت میں کچھ لوگ بھولے بھالے لوگ بھی اس الزام لگانے میں شامل ہو گئے تھے
ان لوگوں میں حضرت ابو بکر کے ایک رشتے دار بھی تھے جو قریب تھے، جن پر حضرت ابو بکر کچھ نہ کچھ خرچ کیا کرتے تھے، ان کو کچھ دیتے دلاتے رہتے تھے۔ اب جب وہ بھی اس الزام تراشی میں شامل ہو گئے، حضرت ابو بکر کو بڑی تکلیف ہوئی، میری بیٹی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، ان کو کچھ دیتا دلاتا رہتا ہوں، ان کی مدد کرتا رہتا ہوں، اس کے باوجود یہ الزام تراشی میں شامل ہو گئے ہیں۔ لہذا انہوں نے قسم کھا دی کہ اب میں ان پر کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ، قسم نہ کھائیں تم میں سے فضیلت والے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ فضیلت والوں سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر افضلیت والے بھی ہیں، ابو بکر ہیں، فضیلت والے بھی ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور پھر اس امت میں سب سے بڑے متقی بھی حضرت ابو بکر۔ میں نے ابتدا میں جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب دوزخ سے سب سے بڑے متقی کو دور رکھا جائے۔ جو سب سے بڑے متقی کون ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، جن کی شان قرآن خود بیان کرتے ہوئے آگے کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنے مال کو بطور زکوٰۃ کے بھی دیتے رہتے ہیں، خود کو پاک و صاف کرنے کے لیے بھی دیتے رہتے ہیں۔ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا ہے۔ بات کیا ہوئی تھی؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک نے بہت زیادہ ستایا، پریشان کیا، براہنہ بدن آپ کو دھوپ میں لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا، ہر طرح سے حضرت بلال کو تکلیف پر تکلیف دینے لگا، تو اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ غلامی کی زندگی سے آزادی آتا۔ لوگ کہنے لگے بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان تھا، اس احسان کو چکانے کے لیے ابو بکر یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ بدلہ دینے کے لیے ابو بکر نے بلال کو خرید کے آزاد کیا ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ پھر کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ تو اللہ نے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، حضرت ابو بکر نے جو کچھ کیا اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی چاہتے ہوئے، اللہ کی رضامندی۔ جب اللہ کی رضامندی کی خاطر انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو ایسے فائدے پہنچائے، تو اب ان کی شان کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا قرآن کا اعلان وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ ان کو اتنا دے گا، ان پر اتنا کرم کرے گا کہ یہ راضی ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو آپ امت کے سب سے بڑے متقی، اللہ نے فرما دیا کہ دوزخ سے سب سے بڑے متقی کو دور رکھا جائے، اور سب سے بڑا متقی جو ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو سب سے بڑا متقی تم میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مکرم ہوتا ہے، سب سے زیادہ باکرامت ہوتا ہے، سب سے زیادہ بزرگی والا ہوتا ہے۔ کرامتیں، بزرگیوں کا اظہار اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان بزرگوں کا فرماتا رہتا ہے۔ مختلف واقعات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف کرامتیں ظاہر ہوتی رہی۔ بخاری شریف کی روشنی میں ایک کرامت کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ، آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی بارگاہ سے 3 مہمانوں کو گھر لے کے آئے، گھر والوں سے کھانا تیار کرنے کے لیے کہا، اور اپنے صاحبزادے کو ذمہ داری دی کہ بیٹا ان مہمانوں کو کھانا کھلا دینا۔ وہ خود سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔
وہاں گئے، وہاں مسلمانوں کے معاملے میں کچھ باتیں چل رہی تھی، مشاورت ہو رہی تھی، اس میں مصروف رہے، کھانا وہیں کھا دیا اور آپ دیر ہو گئی، واپس آ گئی۔ جب گھر کو واپس آئے تو دیکھا مہمان ویسے ہی بیٹھے تھے۔ پوچھا کیا مہمانوں کو کھانا کھلا دیا؟ تو گھر والے بولے نہیں، مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا، جب تک کہ آپ نہیں آئیں گے وہ کھانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابوبکر اپنے صاحبزادے پر ناراض ہوئے، خفا ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مہمانوں کو کھلا دینا چاہیے تھا، تاخیر ہو گئی۔ خیر پھر حضرت ابوبکر دستر بچھا کر خود بیٹھ گئے مہمانوں کے ساتھ۔ اب مہمان کھانے لگے۔ مہمان کہتے ہیں ہم نے ابوبکر کی عجیب کرامت دیکھی، کھانا مشکوات میں رکھ دیا گیا تھا، ہم بیٹھ کر ساتھ میں کھا رہے تھے۔ کرامت یہ تھی کہ جیسے ہی ہم ایک نوالا اٹھاتے، نیچے سے ایک نوالا تو بہت بڑھ جاتا، جیسے جیسے ہم کھاتے جاتے ویسے ویسے کھانا بڑھتا جاتا۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا، دیکھا تو کھانا پہلے سے زیادہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ کھانا لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ صبح صبح سرکار کی بارگاہ میں 12 سردار آئے، ہر سردار کے ساتھ کچھ اور شہسوار بھی تھے۔ سرداروں کے ساتھ جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، تو ان کو وہ کھانا کھلایا۔ 12 سردار اور ان کے رفاقا، سب کے لیے وہ کھانا کافی ہو گیا اور پھر بن گیا۔ اور درد ایسی فضیلت ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کرامتوں کو دنیا میں ظاہر فرما کے ان کی محبتوں کو دلوں میں بٹھا۔ یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ شان جو آپ کو حاصل ہوئی ہے، محض اور محض ان کے جذبہ جانثاری، جذبہ فدائیت اور جذبہ قربانی کی وجہ سے ہے کہ ہمیشہ ہر مقام پر یہ اپنا مال بھی خرچ کرتے رہے، خود سے بھی اپنے آپ کو پیش کرتے رہے۔ کوئی معرکہ، کوئی غزوہ جو کفار و مشرکین کے خلاف ہوا، آپ اس میں پیچھے نہیں رہے، ہر غزوے میں شریک، ہر غزوے میں شریک رہے، ہر دفعہ اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ بالآخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے اتنا کبھی کسی کے مال میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ حضرت ابو بکر سامنے روایت کے الفاظ ہیں، فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض گزار ہوئے، حل انا وبالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، میرا مال بھی تو آپ ہی کا ہے، آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میرا مال آپ کو بہت فائدہ پہنچا ہے جبکہ آپ کا ہی مال ہے؟ یہ ہے جذبہ جانثاری، یہ ہے جذبہ فدائیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا سب سے فضیلت والا شخص آپ کو بنا دیا، کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جب آپ کے صاحبزادے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، محمد ابن حنفیہ کون ہے؟ عام طور پہ ان کا نام بھی لوگ نہیں جانتے، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، محمد ابن علی نہیں کہا جاتا ہے، محمد ابن حنفیہ، حنفیہ ان کی ماں کا نام، ماں کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ محمد ابن علی اگر کہا جاتا تو جیسے حسن ابن علی، حسین ابن علی کہتے ہی ذہن جاتا ہے کہ علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، ویسے ہی محمد ابن علی اگر کہا جاتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ بھی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے حضرت محمد کو
حضرت علی کے بیٹے نہیں کہا جاتا، ماں کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے محمد ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ۔ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان، لوگوں میں اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ فضیلت، شان، عظمت کس کو حاصل ہے؟ تو باب العلم، باب علم مدینۃ العلم کا جو دروازہ ہے حضرت علی، جو علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے حضرت علی، جب ان سے پوچھا جا رہا ہے سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو، بالکل توجہ سے سنو، بات یہ ہے کہ اس امت میں نبی پاک کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ بہتر ہے تو حضرت ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی بڑی قربانیاں، جن کی بڑی جانثاریاں اسلام کے لیے، بانی اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہی۔ نتیجے میں دنیا قیامت تک آپ کو بھول نہیں سکتی، بلکہ قیامت میں بھی یہ ساتھ ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، جنت کے دروازے کھلا کے دکھائے گئے، تو اس وقت حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے تم ہی جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، میرے پیچھے پیچھے تم رہو۔ اب اندازہ کرو کتنی بڑی شان ہے، اللہ نے ایسا کرم فرمایا، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان سے والہانہ محبت کا اظہار بھی کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کریں، اور ان کی محبتوں میں، ان کی بارگاہوں میں نثار ثواب کے نذرانے بھی پیش کریں، دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب پر کرم فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے کمال درجے کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ الہ العالمین ان پر رحم فرما، کرم فرما، اور خاص کر آج جن کا انتقال ہوا ہے الہ العالمین ان کے قبر میں سوال و جواب میں آسانی عطا فرما۔ الہ العالمین ان کو جوابات کے لیے ثابت قدمی عطا فرما۔ الہ العالمین ان پر بھی رحم فرما، اور جب ہم قبروں میں جائیں تو ان پر بھی رحم فرما۔ الہ العالمین عزت کی، اسلام کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم